کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ اللہ رب العزت میں عرض کی، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2 لوگ تھے، ایک ماں اور ایک بیٹا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختہ پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے، اور وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختہ پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ خوبصورت بچہ دیکھ کر سردار کا اس پر دل آ گیا، اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سرما کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرما کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچہ پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا، مگر جو ہی سرما اس نے لگایا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ وہ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے۔ بچہ سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا، اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی، اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ برسرے اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو،
जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शदाद ने इरादा किया कि जाकर उस शहर का नजारा किया जाए। चुनाचे वो शहर को देखने निकला। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मलकुल मौत को हुक्म हुआ और उसने वहीं उसकी रूह कब्ज कर दी। उसे इतना मौका भी ना दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नजर देख सके। ये वही बाग है जिसे शदाद की बनाई हुई जन्नत भी कहा जाता है। मलकुल मौत ने कहा कि ए मौलाए करीम, इस शख्स की रूह कब्ज करते वक्त मुझे निहायत ही सदमा पहुंचा कि वो शख्स हर चीज तैयार करके उसे देख भी ना सका। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है जिसकी मां तख्ता पर मर गई थी और इस पर तुझे तरस आया था। इस बच्चे ने बड़े होकर नाफरमानी की, खुदा के हुक्म से बगावत की और सरकशी इख्तियार की, मगर हमने इसे खुद साख्ता जन्नत में कदम रखने की मोहलत भी ना दी और इसे बाहर ही हलाक कर दिया। इसी जन्नत के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया में मौजूद है मगर इंसान की नजरों से ओझल है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हमें आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू वाक़या को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।